شام کی اذان کے وقت مجاہدین ہمیں نصر اللہ خان خوجل خیل کے گھر کے سامنے اتار کر آگے بڑھ گئے۔ جانے سے پہلے وہ نصر اللہ خوجل خیل سے ہمارا تعارف کرانا نہیں بھولے تھے۔ وہ سفید ریش مجاہد عمر کی اس منزل میں تھا جہاں انسان کے قوی آرام کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی آخرت سنوارنے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے ہمیں خوش دلی سے خوش آمدید کہا۔ وہ اپنے گھر سے مولک ایک خوبصورت سی بیٹھک میں ہمیں لے جا کر بٹھا دیا۔ ہماری ضروریات وغیرہ کا پوچھنے کے بعد وہ شام کی نماز کے لیے چلا گیا۔ ہم نے بیٹھک ہی میں نماز پڑھ لی تھی۔ رات کا کھانا عشاء کی نماز کے بعد ہی کھا سکے تھے۔ کھانا کافی پرتکلف بنا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے چند منٹ ہم سے گپ شپ کی اور پھر ہمیں آرام کی تاکید کرتا ہوا چلا گیا۔ صبح ناشتے کے بعد ہم بیٹھک سے تو نکل آئے تھے، لیکن قبیل خان کے مخصوص اڈے کا رخ نہ کر سکے کیونکہ ہم بازار کھلنے کے منتظر تھے اور ہمیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اسلحے کی دکانیں کھلتے ہی ہم ڈریگنو رائفل کے سائلنسر کا پوچھنے کے لیے ایک دکان میں گھس گئے۔ دکاندار کے نفی میں سر ہلانے پر ہم اگلی دکان کی طرف بڑھ گئے۔ اسلحے کی تیسری دکان میں ہمیں مطلوبہ چیز مل گئی۔ اس کی خریداری میں خائستہ گل کی جیب سے ملنے والی نقدی کام آئی تھی۔ ہمارے پاس جو بڑی رقم موجود تھی وہ ہم ڈی بلاک پر چھوڑ کر آئے تھے کیونکہ اتنی زیادہ رقم کو ساتھ پھرانا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ سائلنسر خرید کر ہم جنوب مشرق کی سمت روانہ ہو گئے۔ وزیرستان کے لحاظ سے انگور اڈا خاصا بڑا شہر ہے اور یہ بالکل پاکستان افغان بارڈر پر واقع ہے۔ افغان وہاں سے مغرب کی جانب پڑتا ہے۔ یہ پاکستان کا آخری شہر ہے۔ گھنٹہ ڈیڑھ پیدل چلنے کے بعد ہم کھڑکلے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ مشرق کی جانب جانے والی سڑک کھڑکلے میں داخل ہونے سے پہلے ہی نظر آ گئی تھی۔ ہم اس سڑک سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر چلنے لگے تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ ہم قبیل خان کی حویلی کی جانب جا رہے ہیں۔ آگے چونکہ چڑھائی تھی اس لیے ہمیں گھنٹے سے زیادہ وقت آگے بھی لگ گیا تھا۔ اس طرف درخت کافی گھنے تھے اس لیے ہمیں چھپ کر جانے میں آسانی ہو رہی تھی۔ پہاڑی عبور کرتے ہی ہمیں وہ وسیع و عریض پختہ حویلی نظر آ گئی تھی۔ اس کے قریب جانے کے بجائے ہم سامنے پھیلے جنگل میں گھس گئے۔ درختوں کی بہتات نے حویلی کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ ہمارے قدم سامنے والی پہاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے جس کی بلندی پر جا کر ہم حویلی کا اچھی طرح جائزہ لے سکتے تھے۔ اس پہاڑی کا حویلی سے زمینی فاصلہ تو 3-4 کلومیٹر سے زیادہ تھا، لیکن ہوائی فاصلہ کلومیٹر سے زیادہ نہیں تھا۔ پہاڑی کی بلندی پر جاتے ہی ہم ایک چٹان کی اوٹ میں لیٹ کر حویلی کا جائزہ لینے لگے۔ وہاں سے وہ وسیع و عریض حویلی بالکل واضح نظر آ رہی تھی۔ خائستہ گل نے حویلی کے بارے بالکل صحیح تفصیل بتلائی تھی۔ ابھی ہم حویلی کا مکمل جائزہ نہیں لے پائے تھے کہ ہمیں حویلی کا داخلی دروازہ کھلتا نظر آیا۔ دروازہ کھلتے ہی 4 ڈبل کیبن باہر نکلی اور درختوں میں غائب ہو گئے۔ چند منٹ بعد وہ ہمیں اس پہاڑی رستے پر دکھائی دینے لگیں جس طرف سے ہم چل کر آئے تھے۔ بلندی سے نیچے اتر کر چاروں گاڑیاں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھیں۔ خان صاحب مجھے تو لگتا ہے وہ کمینہ یہاں سے نکل گیا ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ متفق ہوں، سردار نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ میں نے منہ بنا کر کہا گویا یہاں آنا بیکار گیا۔ نہیں، حویلی کا جائزہ تو لے لیا نا، بلکہ میرا تو مشورہ ہے اندر گھس کر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ خائستہ گل کے کہنے کے مطابق قبیل خان کے جانے کے بعد یہاں 2-3 آدمی رہ جاتے ہیں۔ اگر یہ اطلاع درست ہے تو ایک وقت میں ایک آدمی کو ڈیوٹی پر ہونا چاہیے، باقی 2 آدمی آرام کرتے ہوں گے، اور ایک آدمی کو لا علم رکھ کر اندر گھسنا تمہارے جیسے چور کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ میں کیسے چور ہوا؟ لیزونا کا دل تم نے چرایا ہوا ہے اور چور میں ٹھہرا۔ تمہیں کمانڈو والوں نے اتنے طریقے تو سکھا ہی دیے ہوں گے۔ انہوں نے یقیناً بہت کچھ سکھایا ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھے اپنی یونٹ کے استادوں نے تربیت دی ہے۔ وہ ہنسا مذاق کر رہا تھا۔ یار تم تو سنجیدہ ہی ہو گئے۔ اللہ کی شان، اب پٹھان بھی مذاق کرنے لگ گئے۔ اچھا، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب مورچوں کے سوراخوں کا جائزہ لو کہ کیا کوئی حرکت نظر آ رہی ہے۔ میں سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، میں کافی دیر سے سوراخوں کا جائزہ لے رہا ہوں لیکن کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی۔ میرا خیال ہے اپنا سامان اور ہتھیار یہیں چھوڑ کر حویلی کے قریب جا کر دیکھتے ہیں، شاید اندر جانے کی صورت نکل آئے۔ یوں بھی ہمارے پاس پستول موجود ہیں اور میرا خیال ہے گلاک اور بریٹا کی موجودگی میں ہمیں کسی رائفل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلے سامان کے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ لیں۔ میں اس سے اتفاق کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ آدھ پون گھنٹہ کی تلاش کے بعد ہمیں ایک غار مل گئی تھی۔ وہ غار اتنی اونچی ضرور تھی کہ اس میں کھڑے ہو سکتے تھے۔ وہاں پتھروں سے بنا عارضی چولہا اور اس پر پڑی راکھ ہمیں یہ باور کرانے کے لیے کافی تھی کہ اس غار کو پہلے بھی کوئی انسان استعمال کر چکا ہے، لیکن وہ راکھ کافی پرانی تھی، گویا مہینوں پہلے کسی نے آگ جلائی تھی۔ اپنے سفری تھیلے اور ہتھیار وہاں چھوڑ کر ہم غار سے باہر نکل آئے۔ صرف پستول ہم نے اپنے پاس رہنے دی۔ البتہ میں نے چھوٹی سی طاقتور دوربین بھی تھیلے سے نکال کر جیب میں ڈال لی تھی۔ ایک ہلکی چادر ہم نے مقامی لوگوں کے انداز میں سر پر پگڑی کی طرح باندھی اور اس کا ایک طرف سے لٹکتا ہوا پلو ہم نے اپنے چہروں کے گرد اس طرح لپیٹ لیا کہ اس نے نقاب کی طرح ہمارا چہرہ چھپا لیا تھا۔ حویلی کے قریب پہنچ کر ہم نے درختوں کی آڑ میں رہتے ہوئے داخلی دروازے کا جائزہ لیا۔ مضبوط لکڑی کا دروازہ جس پر سرخ اور سبز رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا۔ کسی قسم کی حرکت نہ ہوتی دیکھ کر میں نے دونوں مورچوں کا جائزہ لیا، مگر وہاں بھی سکون نظر آیا۔ ہم جنوب کی جانب سے ایک چکر کاٹ کر حویلی کی عقبی جانب پہنچے۔ عقبی جانب کی دیوار تو باقی تینوں دیواروں سے کم بلند تھی، لیکن اس پر کانٹا دار تار اس انداز سے لگی ہوئی تھی اس کو کاٹے بغیر اندر جانا ممکن نہیں تھا۔
ہم نے پہاڑی کی ڈھلان پر چڑھ کر دوربین سے سامنے کی دیوار پر موجود مورچوں کا جائزہ لیا، لیکن مورچوں میں سنتری موجود نہیں تھا۔ دونوں مورچوں کے نیچے پختہ کمرہ بنا ہوا تھا اور کمرے کی چھت پر چڑھنے کے لیے لوہے کی ایک مضبوط سیڑھی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ مورچوں کا دروازہ مغربی دیوار میں بنا ہوا تھا۔ ان دروازوں میں کواڑ موجود نہیں تھے۔ اگر ان مورچوں میں کوئی ایک آدمی بھی موجود ہوتا، ہم اس ڈھلان پر بیٹھے ہوئے آسانی سے نظر آ گئے ہوتے۔ میں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اندر داخل ہونے کے لیے جنوبی دیوار مناسب رہے گی۔ انتظار کس بات کا ہے؟ سردار فوراً جنوبی دیوار کی جانب بڑھ گیا۔ میں اندر جاؤں گا اور تم اسی دیوار کے مشرقی کونے پر میرے اشارے کا انتظار کرنا۔ اگر مجھے تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اندر بلا لوں گا، ورنہ تم باہری نگرانی کرتے رہنا۔ میرا خیال ہے سینئر ہونے کے ناطے یہ فیصلہ کرنا میرا حق ہے کہ اندر کون جائے گا اور باہر نگرانی کا کام کون سر انجام دے گا۔ سردار فوراً متریز ہوتا ہوا بولا۔ میں نے پوچھا، پتہ ہے پٹھانوں کی سب سے بری عادت کون سی ہوتی ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، تمہارے بقول تو پٹھانوں کی ساری عادات ہی بری ہوتی ہیں۔ ہاں، مگر میں سب سے بری عادت کا پوچھ رہا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں اپنے ساتھی کو خطرے کا سامنا کرنے دینے کی بجائے اپنی ذات کو پیش کرنا اچھی عادت ہے۔ بالکل درست جواب، اسے کہتے ہیں پٹھانوں کا مزاج۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا نشانہ مجھ سے بہتر ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا تمہارے پاس سائلنسر لگا پستول موجود ہے؟ نہیں، اس نے اس مرتبہ بھی اپنا سر دائیں بائیں ہلا دیا تھا۔ کیا تم جسمانی لڑائی بڑھائی میں مجھ سے بہتر ہو؟ اس نے حسب توقع کہا، نہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اندر جا کر کرنا کیا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، اس بارے تو ہم نے مشورہ ہی کوئی نہیں کیا۔ میں نے آخری سوال پوچھا، اب بتاؤ اندر کیسے جانا چاہیے؟ تم ہی مرو۔ منہ بناتے ہوئے اس نے دیوار سے پیٹھ ٹیکی اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر دونوں ہاتھ اپنے سامنے پکڑ لی۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں پر ایک پاؤں رکھا اور دوسرا پاؤں اس کے کندھے پر رکھ کر میں نے دیوار کا اوپری کنارہ پکڑا اور اچک کر دیوار پر چڑھ گیا۔ اس چوڑی دیوار پر الٹا لیٹ کر مجھے تمام حویلی کا اندرونی منظر نظر آ رہا تھا۔ داخلی گیٹ کے جانب میں دو چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے۔ کمروں کے ساتھ ہی سامنے کے رخ یعنی مشرقی دیوار کے ساتھ دونوں جانب گاڑیوں کی پارکنگ بنی ہوئی تھی۔ پختہ اینٹوں کے ستونوں پر لوہے کی چادر کی چھت۔ اس وقت بھی جنوب کی طرف کی پارکنگ میں سفید رنگ کی ایک سنگل کیبن ٹویوٹا کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا ٹینکر کھڑا تھا جس میں یقیناً حویلی کی ضروریات کا پانی لایا جاتا ہوگا۔ سامنے کی دیوار کے دونوں کونوں میں بھی ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس کی چھت پر دو مورچے بنے ہوئے تھے۔ شمالی دیوار میں مورچے والے کمرے کے ساتھ دو غسل خانے اور دو بیت الخلاء بنے ہوئے تھے۔ یقیناً یہ ملازموں کے لیے بنائے گئے تھے، جبکہ جنوبی دیوار میں ایک باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ حویلی کا وسیع صحن تھا جس میں کسی بھی قسم کے شغل میلے کے لیے کافی گنجائش موجود تھی۔ خاستہ گل کے بقول وہ جو ناچ گانے وغیرہ کی محفل سجاتے ہیں، اس کے لیے یہ صحن بہت مناسب تھا۔ اس کے بعد شمال مغربی دیوار میں ایک انیکسی جیسی بنی نظر آ رہی تھی۔ اس حویلی کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ باقی حویلی سے علیحدہ تھی۔ اس کی 2-3 فٹ اونچی چاردیواری بھی بنائی گئی تھی جو بانس کی لکڑی کو چیر کر اس کے ٹکڑوں سے بنائی گئی تھی۔ معلوم یہی ہوتا تھا کہ وہ خصوصی مہمانوں کے لیے تھی، یا یہ بھی ممکن تھا کہ وہ صرف سردار قبیل خان کے استعمال کے لیے ہو۔ اس انیکسی اور جنوب مغربی طرف بنی ہوئی حویلی کی اصل عمارت کو ایک برآمدہ آپس میں ملک کر رہا تھا۔ میں 2-3 منٹ دیوار پر لیٹ کر حویلی کا جائزہ لیتا رہا۔ ملازموں کے شمالی کمرے کا دروازہ مجھے کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ باورچی خانے سے اٹھتا ہوا دھواں اس بات کا مظہر تھا کہ کوئی کھانا وغیرہ بنا رہا تھا۔ داخلی دروازے کے پاس ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی دیوار کے سہارے ایک کلاشنکوف کھڑی تھی۔ میں جس دیوار پر لیٹا تھا اس کے 2 فٹ نیچے کمرے کی چھت بنی ہوئی تھی۔ میں آہستہ سے کمرے کی چھت پر اتر گیا۔ گو اس کمرے میں کسی کی موجودگی بعید از قیاس تھی۔ اس کے باوجود احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا مجھے گوارا نہیں تھا۔ دیوار کے ساتھ لگ کر چلتا ہوا میں اس جانب پہنچا جہاں سے نیچے اتر کر ملازموں کے لیے بنے ہوئے باورچی خانے کا فاصلہ مجھ سے 15-20 گز سے زیادہ نہ تھا۔ نیچے اترتے وقت میں چھت کی منڈیر پکڑ کر نیچے لٹکا اور پنجوں کے بل کود گیا۔ نیچے کودتے ہی میں اسی کونے میں دبک گیا اور اس کے ساتھ کمر سے بندھے ہولسٹر میں رکھا گلاک 19 میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کی نال میں سائلنسر فٹ کر کے میں آہستہ سے اٹھا۔ میرا ارادہ اندرونی عمارت کا جائزہ لینے کا تھا، لیکن میری یا اس ملازم کی بدقسمتی جو اس وقت باورچی خانے سے روٹیوں کا چھابا اور سالن کا ڈونگا اٹھائے باہر نکلا۔ اگر وہ سامنے دیکھتا ہوا ملازموں کے بنے ہوئے کمرے کا رخ کرتا تو یقیناً زندہ بچ گیا ہوتا، لیکن اس وقت اس نے بغیر کسی وجہ کے ٹھیک اس طرف نگاہ دوڑائی جہاں میں موجود تھا۔ اس کا منہ حیرت سے کھل کر رہ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا، ٹھک کی آواز کے ساتھ گلاک کی مزل نے گولی اگلی اور وہ ماتھے میں لگنے والی گولی کی وجہ سے پیچھے کی طرف گرا تھا۔ اس کے نیچے گرنے کے شور سے زیادہ اس کے ہاتھ میں تھامے ڈونگے کے گرنے کا شور ہوا تھا۔ ہلکا ہمایوں، اوئے ہمایوں، پھر کیا گند کر دیا ہے؟ یقیناً ڈونگے کے گرنے کی آواز اس کمرے تک پہنچ گئی تھی۔ جہانی ہمایوں نے واقعی گند کیا تھا کہ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کی موت کا بھی سبب بن گیا تھا۔ اب اگر میں انہیں زندہ چھوڑ دیتا تو خود میری سلامتی خطرے میں پڑ جاتی۔ میں تیز رفتاری سے اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ مرنے والے کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر انہوں نے کمرے سے باہر جھانکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔
दरवाजे पर रुके बगैर मैं अंदर दाखिल हुआ। एक आदमी कानों में ईयर फोन लगाए मोबाइल फ़ोन पर गाना बजाना या उसी किस्म की कोई चीज़ सुन रहा था, जबकि दूसरा कलाशनकोव की बैरल में राड मारकर सफाई कर रहा था। पहली गोली मैंने उसी की खोपड़ी में उतारी, जबकि मोबाइल फ़ोन के साथ मशगूल आदमी की तो आंखें बंद थीं, इसलिए उसे गोली लगने के बाद भी मालूम न हो सका कि उसके साथ क्या हो गया है। यह मोबाइल फ़ोन भी अजीब इजाद है कि जहां कॉल के लिए सिग्नल मौजूद न हो, वहां भी लोग उसे इस्तेमाल किए बिना नहीं रह सकते। एक छोटी सी मशीन जिसमें दर्जनों सिस्टम मौजूद हैं। वज़ीरिस्तान में जहां मोबाइल फ़ोन की सर्विस नहीं मिलती, वहां भी मैंने ज़्यादातर नौजवानों के हाथ में मोबाइल फ़ोन देखे हैं। ख़ाइस्ता गुल के कहने के मुताबिक कबील खान की गैर मौजूदगी में वहाँ 2-3 मुहाफ़िज़ मौजूद होते हैं और तीनों आदमियों को मैं ख़त्म कर चुका था। मैं वहाँ से निकलकर उस अलहदा इमारत की तरफ बढ़ गया जिसकी चारदीवारी में बांस की लकड़ियाँ इस्तेमाल की गई थी। वही जगह मुझे उस हवेली में सबसे अहम नज़र आ रही थी। एक बार तो मेरा इरादा हुआ कि सरदार को भी बुला लूँ, फिर यह सोच कर कि वो बाहर की निगरानी कर रहा है, मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। अपने तई मैं तमाम मुहाफ़िज़ों का खात्मा कर चुका था, इसलिए पिस्तौल मैंने बेपरवाही के अंदाज में पकड़ा हुआ था। बांसों की लकड़ियों की बनाई हुई चारदीवारी के बीचों बीच एक रास्ता अंदर की तरफ जा रहा था, जिसके साथ साथ फूलों की क्यारियां बनी हुई थी। उस रास्ते के इख्तिताम पर एक छोटा सा बरामदा था, उसके साथ ही लकड़ी का भूरे रंग का दरवाज़ा था। दरवाजे के हैंडल को हाथ से नीचे करते हुए मैंने दरवाजे को धकेला, दरवाज़ा बेआवाज़ खुलता चला गया। अंदर खूबसूरत ईरानी कालीन बिछा हुआ था, उसके ऊपर चारों अतराफ में सोफ़ा सेट रखे हुए थे। हर सोफ़ा सेट के सामने शीशे की टेबल पड़ी थी, जबकि सोफ़ों के दोनों पहलुओं पर शीशे की तपाइयाँ रखी हुई थी। वो सिटिंग रूम काफ़ी वसी था। 3 अतराफ की दीवारों में शीशे की खिड़कियां थीं, जिन पर दाबेज और खुश रंग पर्दे लटके हुए थे, जबकि मगरबी दीवार में एक गैलरी का रास्ता नजर आ रहा था। सोफों के पीछे भी काफ़ी जगह खाली पड़ी थी। मैं उसी गैलरी की तरफ बढ़ा। गैलरी के दोनों जानिब 2 कमरों के दरवाजे थे। उस इमारत के तमाम दरवाजे भूरे रंग के थे, जिन पर दीदा ज़ेब नक्श निगारी की गई थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि दरवाजे को खोलूं कि अचानक शुमाली जानिब मौजूद कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला। वहाँ से बरामद होने वाला चेहरा एक खूबसूरत और दिलकश लड़के का था। उसकी उम्र 16-17 साल के करीब होगी। उसने हाथ में कलाशनकोव पकड़ी थी। हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर उछल पड़े थे।